نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ سبا کی آیت نمبر 24 تا آیت نمبر 30۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے یہاں پر عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں اور مشرکین کا رد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے۔ ہر شخص دیکھتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کسی کالج اور یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر چکا ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں آج تک نہیں گیا، وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمانوں کی طرف سے پانی برساتے ہیں بارش کی صورت میں، اور پھر اسی پانی سے زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر زمین سے نکلتا ہے پھل، اناج، سبزیاں اور جانوروں کے لیے چارہ۔ آج کی تحقیق تو یہ بتا رہی ہے کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر ان بادلوں سے بارش برستی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے اسباب قرآن پاک میں تفصیل سے بیان فرمائے اور ان کی پوری کیفیت کو بیان فرمایا اور سوالیہ انداز میں فرمایا کہ تم بتاؤ سمندر سے بھاپ کو کون اٹھاتا ہے، پھر ہواؤں کو کون چلاتا ہے، اور پھر بادلوں کو جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، جہاں بارش برسانی مقصود ہوتی ہے، وہاں تک بادلوں کو کون لے جاتا ہے، اور پھر اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق بارش کو کون برساتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف پانی برسا ہے، بارش ہو گئی تو اب زمین سے پیداوار بھی ہونے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ عبس میں اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف توجہ دے اور غور و فکر کرے اور دیکھے کہ بے شک ہم نے پہلے تو پانی کو بہایا، پانی کو برسایا، پھر دانے کے لیے زمین کو پھاڑا، پھر اس میں سے اناج کو نکالا، یعنی پانی تو زمین تک پہنچ گیا، اب زمین کو پھاڑ کر اور پھر اس زمین میں سے نرم و نازک پودے کی کومپل کو نکالنا یہ کس کا کمال ہے، اور پھر اس نرم و نازک شاخ کو کمال تک پہنچا کر اسے پھلوں سے لد دینا یہ کمال کس کا ہے، یہ کون مہیا کر رہا ہے روزی اس صورت میں بندوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتی ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا ہے اور پھر اس کے ذریعے تمہاری خوراک کے لیے پھل پیدا فرمائے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ سماع
بلند چیز کو، اوپر والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بادل چونکہ اوپر ہی ہوتے ہیں تو اس لیے بارش کے نازل کرنے کے لیے سما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر اوپر سے مراد صرف بادل نہیں بلکہ اوپر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا حکم الہی بھی ہے، کیونکہ بارش تو تب ہوتی ہے جب اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا، بادل آتے ہیں بڑے گرجتے ہوئے آتے ہیں مگر ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں گرتا اور واپس چلے جاتے ہیں، کہیں اور برسانا مقصود ہوتا ہے تو وہاں جا کر برستے ہیں۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق عطا فرماتی ہے۔ سورۃ روم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتی ہیں روزی کشادہ کر دیتی ہیں، جس کے لیے چاہتی ہیں تنگ کر دیتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے سورۃ الذاریات میں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے، حکم اوپر سے آتا ہے اور پھر اسی حکم کے مطابق تمہیں روزی ملتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، سورۃ عنکبوت میں ہے کہ فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، روزی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کیونکہ روزی کے اسباب کے مالک وہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار یہ اعلان فرمایا کہ روزی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، جانوروں کو دیکھیں، چرند پرند کو دیکھیں، خشکی پر رہنے والے جاندار کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیں، مویشیوں کو دیکھ لیں، تمام کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر اس طرح سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق کی روزی کے اسباب بھی پروردگار عالم خود فرماتے ہیں۔ سورۃ ہود میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں بسنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک روزی تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش برساتی ہیں اور پھر زمین سے وہ اگاتے ہیں ہمارے لیے روزی کی چیزیں، کھانے کی چیزیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اور بھی بہت کچھ رکھا ہے، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ہیرے، کوئلہ، تیل، گیس وغیرہ، یہ بھی روزی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ چیزیں زمین سے برآمد نہ ہوتی تو دنیا متمدن نہ بن سکتی، اور جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں شاید کہ ہمیں میسر نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر روزی کے وسائل جگہ جگہ پھیلا رکھے ہیں، اب انسانوں کے ذمہ ہے کہ وہ انہیں تلاش کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اطلبوا الرزق فی خبائی الارض، یعنی زمین کے گوشوں سے رزق تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وسائل کو انسانوں کی روزی کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے۔ پھر یہ کافر اور مشرک اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ خود ہی فرما دیں قل اللہ، کہ روزی رساں تو اللہ ہی ہیں، اور کون ہے جو روزی کے وسائل مہیا کرے، ہر جاندار کی خوراک کا انتظام کرے۔ جب روزی رساں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر شرک کرنے والے دوسروں کو روزی رساں کیوں سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے ان کے معبود یا تو بے جان چیزیں ہیں، وہ درخت ہیں یا پتھر ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں،
نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ لوگ انسانوں، جنوں یا فرشتوں پر بھی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں تو وہ بھی بے اختیار ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خالق ہو، نہ ان میں سے کوئی کائنات کا مالک ہے، نہ ہی کوئی کائنات میں متصرف ہے، تو پھر وہ تمہیں روزی کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس سے بہتر انداز تبلیغ کا اور کیا ہو سکتا ہے جو پروردگار عالم نے اختیار فرمایا، دلیل کے ساتھ توحید کو پیش فرمایا اور آگے پھر فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کہ ایک مشرک میں اور ایک موحد میں جو نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک فریق یقیناً ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہ ہے، کیونکہ دونوں فریق تو صحیح راستے پر ہو نہیں سکتے، ان میں سے ایک کا عقیدہ غلط ہوگا اور ان میں سے ایک صراط مستقیم پہ ہوگا۔ تو اب یہ ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھی طرح سوچ لے اور پھر فیصلہ کرے کہ کون حق پہ ہے اور کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ بہترین انداز اللہ تبارک و تعالی نے دلائل توحید کو سمجھانے کا اختیار فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ کو اعتراض تھا کہ اہل ایمان ان کے بتوں کی مذمت بیان کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی مسلمانوں کو برا بھلا کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرتے ہو، تم نے غلط راستہ اختیار کر رکھا ہے، یہ تو اللہ کے مقرب ہیں اور ان کی توہین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں لا تسألون عما اجرمنا، کہ اگر توحید خداوندی کا اس بات اور شرک کا رد کرنا یہ جرم ہے تو پھر ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، اس جرم کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ جرم کر رہے ہیں تو اس بارے میں تجھ سے مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور ہم ہی جواب دہ ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور دوسری طرف جو کچھ تم اپنے عقائد اختیار کیے بیٹھے ہو، کفریہ اور شرکیہ عقائد، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کا الزام تمہارے سر پہ ہے۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے ان جرائم کے متعلق ہم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ یعنی ہم اور تم دونوں گروہ اپنے اپنے کاموں کے افعال کے ذمہ دار ہیں۔ تم ہم پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے، ہم پر اعتراض کرنے کے بجائے، ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی فکر کرو، آخرت میں تم نے اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا ہے۔ اور فرمایا سورۃ النحل میں کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، قیامت والے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود بھگتان کرنا ہوگا اور انہیں ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یجمع بیننا ربنا، آپ کہہ دیں کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائیں گے، ہر شخص کو اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے عمل اور کردار کے مطابق، اس کے اخلاق کے مطابق اسے جزا دیں گے یا سزا دیں گے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والے اور مشکلات کو کھولنے والے ہیں، ہر بات کو وہ پروردگار جانتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پروردگار عالم سے مخفی اور پوشیدہ ہو، وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حاضر کر کے اس پر ضرور محاسبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی واضح طور پر تردید فرمائی اور مشرکوں کو چیلنج کیا، ارشاد فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیں ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ جن شریکوں کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے مجھے بھی تو بتاؤ کہ وہ کیا ہیں، وہ کون سا کام کرتے ہیں، وہ کون سے کام انجام دیتے ہیں، کیا وہ خالق ہیں کائنات کے، کیا وہ کائنات کے مالک ہیں یا کائنات کے نظام میں متصرف ہیں۔
اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کلا، خبردار، اللہ کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں ہے، ہر چیز کے مالک اور مختار صرف اللہ کی ذات ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہیں جو کمال قدرت کے مالک ہیں، ہر چیز پر غالب اور کمال حکمتوں والے ہیں، اور کوئی کام پروردگار عالم کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے بیان میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ کافۃ للناس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے، خواہ ان کا تعلق کسی ملک سے ہے، کسی قوم سے ہے، کسی نسل سے ہے، آپ تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صرف عرب کے خطے یا عرب قوم کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ کی رسالت کا دائرہ زمین پر بسنے والے ہر انسان تک وسیع ہے۔ قیامت تک آنے والی تمام انسانی نسلیں آپ ہی کی امت کا حصہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں بعض خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعثت الی کافۃ للناس، یعنی میں تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور میری خصوصیت یہ بھی ہے کہ وختم بی النبیون، کہ مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے اور گورے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اس میں کسی قوم، رنگ اور نسل، علاقے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، عالمی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ فیصلہ تاریخ انسانی کے اس مرحلے پر کیا گیا جب انسانی تمدن اور ذرائع رسل و رسائل کی ترقی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک شخص تک پہنچانا عملی طور پر ممکن ہونے کے قریب تھا، ورنہ اس سے پہلے عملی طور پر کسی نبی یا رسول کی دعوت کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا ممکن ہی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ مخصوص علاقوں میں ایک ایک قوم کی طرف مبعوث ہو کر آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کی بعثت کا تعارف قرآن حکیم اس طرح کراتا ہے، کہیں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہیں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو جب بیان کیا قرآن حکیم نے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور نہ ہی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ مشرکین اور کفار قیامت کے قائم ہونے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آئے گی؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کی صحیح تاریخ بتا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے لیے قیامت کا وعدہ ایک دن کا وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، جب وہ مقررہ دن آئے گا تو پھر نہ تو تم گھڑی پیچھے ہوگے اور نہ آگے، بلکہ عین وقت پر قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر تمام انسانیت کو حساب و کتاب کے لیے جمع کر لیا جائے گا۔ آج تو تم مذاق کرتے ہو مگر اس دن حقیقت تمہارے سامنے کھل جائے گی اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے پل پل کا یہاں پر حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کو
اپنے سامنے حاضر پاؤ گے اور پھر اسی کے مطابق تمہارے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی رسوائی سے بھی ہمیں بچائیں اور آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔